تو ہارون صاحب آپ کی ملاقات ہوئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی سے اور آپ نے کہا آپ نے کوٹ کیا کہ انہوں نے اسد عمر پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی کا بارے میں کہا کہ ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ وہ کوئی اور بات کرتے تھے مذاکرات کے لیے اور واپس آ کے کوئی اور بات کرتے تھے. پرویز خٹک پارٹی چھوڑ گئے, اسد عمر بھی عملی طور پر باہر ہیں. سو بیسکلی اسٹریٹجی کیا تھی؟ سب کچھ معلوم تھا اور سب کچھ نقصان بھی کرواتے رہے, تو یہ کون سی لیڈرشپ تھی؟ بھائی دیکھیے, میں نے یہ نہیں کہا, میرے ساتھ پچھلے 6-7 ہفتوں سے ایک پرابلم ہے کہ میں کوئی بات کہتا ہوں لوگ کچھ اور اخذ کرتے ہیں, پھر سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ ذمہ دار لوگ بھی ہیں, غیر ذمہ دار لوگ بھی بہت ہیں. میں نے یہ کہا کہ میں کچھ دن کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں, تو خبر یہ لگی تو ملک چھوڑ کے بھاگ رہا ہے اور ہزاریں ہمدردی کے میسیجز آنے لگے اور دعوتیں آنے لگی, تو مجھے منسوخ کرنا پڑا باہر جانے کا فیصلہ. اسی طرح میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ عمران خان نے مجھ سے یہ بات کہی ہے, میں نے کہا ان کے قریبی ذرائع نے یہ بات کہی ہے. آج جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس نے اپنے طور پہ کہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے شاہ محمود قریشی پہ پورا اعتماد ہے. میں اپنی خبر پہ قائم ہوں, انہیں اس پہ قطعاً کوئی اعتماد نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جب ایک آدمی مجبوریوں میں گھرا ہوا ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے. جب ایک آدمی, آپ اس کا منظر کا تصور نہیں کر سکتے جو وہاں ہے. یعنی مجھے وہ روک رہے تھے اندر جانے سے, اور وہاں کچھ وکیل حضرات کھڑے تھے اور وہ ان میں سے بار بار کہہ رہے تھے او بھائی آپ ان کو کیوں روک رہے ہیں. تو وہ بکھلایا وہ آدمی کہہ رہا, مجھ سے پوچھ رہا تھا آپ کا تعلق لاہور سے ہے یا اسلام آباد سے ہے. خیر میں گیا, یہ ایسی بات نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ویرانی نہیں ہے. وہ ایک چھوٹے کمرے میں بیٹھتے ہیں اور ٹی وی لگائے رکھتے ہیں اور ٹی وی چلتا رہتا ہے اور اسی میں گفتگو کرتے ہیں, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ باہر ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور ان کی بات گفتگو سنی جاتی ہے. تو مجھ سے بالکل میں واپس گیا تو پھر اس نے معافی مانگی. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, آپ پہ اتنا دباؤ ہے. تو میں کہتا کچھ ہوں, لوگ اخذ کچھ کرتے ہیں. میں نے بالکل نہیں کہا کہ انہوں نے کہا, لیکن یہ بات 100% درست ہے کہ ان کا اعتماد ختم ہو چکا ہے, اور ان کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے, ان کے قریبی دوستوں کا کہنا ہے کہ نہ صرف وہ بلکہ اسد عمر بھی اور پرویز خٹک بھی ان سے کچھ اور بات کہتے تھے, اسٹیبلشمنٹ سے کچھ اور بات کہتے تھے. سو ٹھیک ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس پہ کچھ کیونکہ کچھ میٹنگز پہ ہم نے دیکھا وہاں پر جب ہم موجود تھے تو یہ صاحبان آتے تھے اور یہ بات ویسے اوپنلی بھی کیا کرتے تھے. بٹ اینی وے, پرویز خٹک نے جو الزامات لگائے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کو الیکشن کے 4 موقع ملے لیکن وہ نہیں مانے اس ڈیٹ پہ. پھر اس کے بعد کل آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ یہ بھی کہا گیا کہ ان کی شاید, اب میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی, کسی اور کی خبر ہے, بٹ تھوڑا پرسنل الزام لگا کہ جی فیملی کی طرف سے منع کر دیا گیا. یہ 4 موقع ملے تھے الیکشن کی ڈیٹ کے؟ یہ تو خان صاحب بتا سکتے ہیں, یہ وہی بتا سکتے ہیں. لیکن وہ اقبال کی نظم آپ نے پڑھی ہے, ابلیس اور جبرائیل کا مکالمہ, کہ کب کھلا تجھ پہ یہ راز انکار سے پہلے کے بعد. یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو اسد عمر صاحب بھی کہتے ہیں مجھے اختلاف تھا تو چھوڑ دیتے اس وقت, اور اپنا پرویز خٹک صاحب کو بھی اختلاف تھا اور وہ بالکل غلطی پہ غلطی کیے جا رہے تھے تو چھوڑ دیتے. پھر جو پارٹی انہوں نے بنائی ہے ایک ایک کر کے, کئی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کیا تعلق ہے اس پارٹی سے. اخبار نے اسے اندر جانے نہیں دیا, کیمرے چھین لیے, موبائل ان کے چھین لیے. کل جب میں نے فون کیا تو وہاں اخبار میں بیٹھے رو رہے تھے. ایک صاحب سے بات کی, اس نے کہا یار ہم اپنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں, ہمارے فون چھین لیے ہیں, آپ کو اپنی پڑی ہوئی ہے. تو یہ سچ وہ ہوتا ہے جو بر وقت بولا جائے. وقت گزرنے کے بعد جو بات کی جائے اس کی کیا اہمیت ہے. اب یہ تو لیم ایکسکیوزز ہیں, جواز ہیں. سب جانتے ہیں کہ کیوں پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں. پہلے تو ایک قافلے بنی تھی, اب کئی قافلے بن گئی ہیں. رائٹ. سو تھینک یو ہارون صاحب. ویلکم ٹو یو عطا قاسمی. سو اب آپ کو جو جیسے بھی ہے, بہرحال آہستہ آہستہ بلیڈ تو ہو رہی ہے پی ٹی آئی. ٹھیک ہے, بہت زیادہ نہیں گیدر کر سک رہی ہے, اپنی لوگوں کو زیادہ ٹریک نہیں کر سک رہی ہیں پارٹیاں. شاید 1-2 اور آ جائیں پی ٹی آئی کے حصے اور ہو جائیں. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے فیوچر پاکستان تحریک؟ دیکھیں اب اسد عمر بھی ہو جائیں, انہوں نے بھی جماعت کو ایک طرح سے وہ بھی علیحدہ ہو گئے. سو سینٹر میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لیڈران علیحدہ ہوں. کیا پتہ شاہ صاحب اپنا دھڑا بنائیں. ابھی تک تو نہیں. دیکھیں وہ جو بھی دھڑا بنے گا, ووٹ چیئرمین پی ٹی آئی کا ہے.
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ووٹ ان کے ساتھ جائے گا، نہیں، ووٹ دیکھیں یہ قومی لیول کا ووٹ ہے، یہ ایتھنک ووٹ تو ہے نہیں ہے کہ آپ کراچی میں ایم کے 3 دھڑے بنا لیں گے تو ووٹ آپ کا جو ہے ڈیوائیڈ ہو جائے گا. یہ ان کا ایک قومی سطح کا ووٹ ہے، جدھر بھی ووٹ پڑے گا ووٹ انہی کو پڑے گا. ہاں، پر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کے جانے سے نقصان نہیں ہوگا جماعت کا، وہ بھی میرے خیال میں ہوگا. اب پرویز خٹک صاحب سابق چیف منسٹر ہیں، محمود خان صاحب سابق چیف منسٹر ہیں، تو آپ کے قریبی ساتھی آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بہت سارے سوالات پھر آپ سے بھی بنتے ہیں. آپ کے 3 چیف منسٹر تینوں چلے گئے، تینوں بزدار صاحب بھی چلے گئے. دیٹ از اے کوسچن کہ کیسے تھے آپ کے چیف منسٹر؟ وہ مطلب کہ بہت سارے سوالات پھر بنتے ہیں آپ کے اوپر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ بینک جو ہے نا وہ عمران خان کی ذات کا ہے. اب یہ اس کو آپ جمہوریت کا المیہ قرار دیں یا پاکستانی جمہوریت کی خوبصورتی دیں، ووٹ یہاں پہ شخصیات کا ہوتا ہے. پرویز خٹک صاحب آج اگر الیکشنز ہوتے ہیں یا 2 مہینے کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوگا، پرویز خٹک جو ہے اپنا حلقہ نہیں جیت سکتے، جہانگیر ترین اپنا حلقہ نہیں جیت سکتے. ہاں، اگر سچویشن چینج ہو جاتی ہے، ٹائم مزید پرولونگ ہو جاتا ہے اور الیکشنز اس کے بعد ہوتے ہیں تو پھر کیا پتا 3 مہینے 6 مہینے 7 مہینے بعد سچویشن کیسی ہو. لیکن اس وقت جو گراؤنڈ پہ اگر پی ٹی آئی سچویشن نہ ہی ہو الیکشن میں دین تو پھر الیکشن ہی نہ ہو، پھر فائدہ جب اگر آپ نے پھر آپ پرچیاں جب وہ آؤٹ ہوگی پھر ہو جائیں گے، پھر آپ سلیکشن کر لیں، بانٹ لیں. میں عمران یعقوب صاحب بہترین کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو ہم کچھ دے دیتے ہیں عہدہ، ایک میں لے لیتا ہوں اور آپ کو بھی تھینک یو، مجھے بالکل معاف رکھیں سے. لیکن عمران یعقوب صاحب یہ ہو سکتا ہے ایک منظرنامہ کہ ہم لوگ کانٹیسٹ کر رہے ہوں جیسے تھے کاظمی نے کہا اور ختم کریں پھر پی ٹی آئی ہو ہی نہ الیکشن میں؟ از دیٹ اے پاسبلٹی؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اطہر کاظمی صاحب ہوں گے تو پھر تو بلا مقابلہ چیئرمین ہوں گے نا. ان میں ماشاءاللہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے تو مقابلے پہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورتی سے بھی نوازا، خوش اسلوبی سے بیان بھی کرتے ہیں، ان الفاظ سے بھی کھیلتے ہیں، اتنی ان کی بہت خوبیاں ہیں، اس لیے ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. لیکن جہاں تک بات ہے الیکشن کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عمران بھائی ایک چھوٹا سا جملہ ایڈ کروں گا. اگر کوئی لوگ سن رہے ہیں تو نگراں وزیر اعظم اگر ابھی فائنل نہیں ہوا تو پلیز یہ عمران یعقوب صاحب کی بات پہ غور کریں. لیکن میڈیا سے نہیں آ رہا نا، آپ کا اکانومی کا بیک گراؤنڈ ہے. نہیں، لیکن کاظمی صاحب گزارش یہ ہے کاظمی صاحب کہ ہم آپ کو نگران نہیں دیکھنا چاہتے، ہم آپ کو فل ٹائم دیکھنا چاہتے ہیں. سر یہ نگراں کو آپ مجھے بنا دیں، طول میں دے دوں گا سیٹ اپ کو. دس از آن لائٹر نوٹ ڈسکلیمر. عمران صاحب بڑے ایکسپیریمنٹ ہو گئے نا، آپ بس کر دیں ایکسپیریمنٹ پلیز. جی اچھا، گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کا نقصان پہنچے گا. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ مقبولیت جو ہے یا ووٹ بینک وہ چیئرمین پی ٹی آئی کا ہے، لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں اور ویسے بھی جو وننگ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کا اپنا یہ ایک پورا ایک کمبینیشن ہوتا ہے کہ شخصیت کا ووٹ ہوتا ہے، پھر پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے، اس کی برادری کا ووٹ ہوتا ہے. پاکستانی سیاست ایسی نہیں ہے. یہ ٹھیک بات ہے کاظمی صاحب کی کہ اسے آپ خوبصورتی کے یا بدصورتی ہماری جمہوریت کی، لیکن یہاں پہ مختلف عوامل مل کے ایک وننگ کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو بناتے ہیں. تو یہاں اگر جہانگیر ترین صاحب کسی حلقے میں ہوں گے، پرویز خٹک صاحب ہوں گے، تو لازمی ان کا ایک اپنا ووٹ بینک بھی ہے، ان کے وسائل بھی ہیں، ان کے ساتھ دھڑے بھی ہیں، اس کا ڈیفینیٹلی نقصان پہنچے گا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو. لیکن یہاں ایک اور بات ہے کہ اگر الیکشن سے پہلے